السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد جنید ماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم میں آپ کی بی ایڈ کی ورکشاپ کا فیسیلیٹیٹر ہوں۔ آج ہم نے جو آپ کا تھرڈ سیمسٹر ہے بی ایڈ 1.5 کا، اس کے سبجیکٹ دیکھنے ہیں کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں، اور ان میں کسی ایک سبجیکٹ کو ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو تیسرا سیمسٹر آپ کا یہ ہے، اس میں جو آپ کے سبجیکٹس ہیں ان میں سب سے پہلے ٹیچنگ پریکٹس 2 ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو سیمسٹر پڑھا 2، اس میں آپ نے یہ ٹیچنگ پریکٹس 1 کو پڑھا تھا، جس میں آپ نے 20 لیسن پلان تیار کیے تھے اور ان کا وائبا بھی دیا تھا۔ اب اس سیمسٹر کے اندر آپ کا ٹیچنگ پریکٹس 2 ہے، جس میں آپ نے تقریباً 40 لیسن پلانز تیار کرنے ہوں گے اور ان کا وائبا بھی دینا ہوگا۔ لیسن پلان کیسے تیار ہوتا ہے، اس میں جو ڈیزائننگ استعمال ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیکورڈ ڈیزائننگ کے ذریعے سے ہم نے 40 لیسن پلانز تیار کرنے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے جس دن ہمارا وائبا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے لیسن پلانز تیار کرنے ہیں، یہ کسی بھی سبجیکٹ کے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی 2 سبجیکٹ 20 لیسن پلان کسی ایک سبجیکٹ کے لے لیں اور 20 لیسن پلانز کسی دوسرے سبجیکٹ کے لے لیں۔ کوئی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی 4 سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں، ان 4 سبجیکٹ میں آپ 10 لیسن پلان ایک سبجیکٹ کے، 10 دوسرے کے، 10 تیسرے کے اور 10 چوتھے کے بنا سکتے ہیں، اور یہ سبجیکٹ آپ اپنی پسند کے لے سکتے ہیں۔ چونکہ آپ سیکنڈ سیمسٹر میں آپ نے لیسن پلان تیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا آئیڈیا آپ کو آلریڈی ہے۔ دوسرا جو آپ کا سبجیکٹ ہے یہاں پہ وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے اور انالیٹیکل سکلز ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے کورس کنٹینٹس کی، وہ ڈیٹیل یہاں نیچے آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال ہم ان کو تو ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے اسٹیٹسٹکس آف دا ایجوکیشن ان پاکستان، جو اسٹیٹسٹکس ہیں پاکستان کی ایجوکیشن کی، ان کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا چوتھا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پروفیشنلزم ان ٹیچنگ، کہ آپ کی جو ٹیچنگ کے اندر پیشہ ورانیت ہے اس کے بارے میں ہے۔ 5واں سبجیکٹ ہے آپ کا فلاسفی آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کا فلسفہ۔ اور 6واں آپ کا ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں انشاءاللہ جب آپ کے پیپرز ہو جائیں گے تو آپ کی ڈیٹیل ورکشاپس میں ہوں گا 1-2، جن میں آپ کو کمپلیٹلی میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ کہ آپ نے اپنا ریسرچ پروجیکٹ کیسے تیار کرنا ہے۔ اور جیسے تھیسز ہوتے ہیں، ویسے تھیسز تو ایک بڑا کام ہوتا ہے، یہ اس سے چھوٹا کام ہوتا ہے۔ اس میں ایک یونیورسٹی کی طرف سے پروجیکٹ بک ہے جو آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، اور اس کے آپ نے پرنٹ نکالنے ہوں گے اور ان کو فل کرنا ہوگا آپ نے اپنی ریسرچ کی بیس پہ۔ جو بھی ٹاپک آپ کو اسائن کیا جائے گا اور اپرووڈ ہوگا، اس ٹاپک کے اوپر آپ نے متعلقہ اسکول کالج جس کے حوالے سے ہوگی وہاں پہ جا کے آپ نے ریسرچ کرنی ہوگی، اور پھر اس ریسرچ بک کو کیا کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا۔ تو آج میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں یہ جو آپ کا سبجیکٹ نمبر 4 ہے، پروفیشنلزم ان ٹیچنگ، کہ ٹیچنگ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پروفیشن کیا ہے، اور ٹیچنگ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا جو ٹیچنگ ہے وہ بھی پروفیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر پروفیشن میں آتا ہے تو اس میں جو پیشہ ورانیت ہے اس کو کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم پروفیشنل ٹیچر کیسے بن سکتے ہیں، وہ ساری کوالٹیز ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو آج کا سبق ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا پروفیشن سے، کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کنسپٹ آف ٹیچنگ کا کنسپٹ کیا ہے، یعنی
کہ جب ہم ٹیچنگ کا کنسپٹ لیں گے تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو پروفیشن کی کریکٹرسٹکس ہیں، جو پروفیشن کی خصوصیات ہیں، کیا وہ ٹیچنگ کے اندر بھی آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو اٹ مینس کہ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروفیشن کیا ہے۔ ہم اس سبق کے اندر ڈسکس کریں گے پروفیشن کو اور پروفیشنل کو، کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے، ڈیفائن دا پروفیشن اینڈ پروفیشنل، کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے، پیشہ کیا ہوتا ہے، اور پیشہ ور کون ہوتا ہے، پروفیشنل کون ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے کریکٹرسٹکس دیکھنی ہے پروفیشن کی اور پروفیشنل کی۔ پروفیشن تو آپ کا پیشہ ہو گیا اور پروفیشنل وہ شخص یا بندہ ہو گیا جس نے اس پیشے کو کیا کیا ہوا ہے، اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے، پیشہ ورانیت کیا ہوتی ہے، پیشہ ور اور پیشہ ورانیت، تو ہم نے ان کے درمیان ڈفرینس کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن، کہ ٹیچنگ پروفیشن ہے یا نہیں ہے، اور یہ پروفیشن ہے تو کیسا پروفیشن ہے۔ تو یہاں پروفیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ a profession is a vocation، کہ پروفیشن جو ہوتا ہے وہ ایک بیسیکلی روزگار ہوتا ہے آپ کا۔ تو پروفیشن کی جب ہم خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہوتا تو یہ روزگار ہے، لیکن جیسے یہ روزگار ہے ویسے ہی یہ دوسروں کے لیے خدمات بھی ہیں۔ جو بھی پروفیشن آپ اختیار کر رہے ہوتے ہو وہ ایک تو آپ کا روزگار ہوتا ہے، what you do for the living، کہ جو کام آپ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہو، وہ آپ کا پروفیشن ہوتا ہے۔ لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، مینس کہ وہ دو لوگوں کے لیے وہ خدمات بھی ہوتی ہیں، فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ It may also be defined as a learned activity that involves the formal training, but within a broad intellectual context۔ دیکھیں، جب ہم کوئی پروفیشن اختیار کرتے ہیں تو وہ کوئی ایکسیڈنٹلی کام نہیں ہوتا کہ ہم ایکسیڈنٹلی کسی کام کو اختیار کر لیں تو وہ ہمارا پروفیشن بن جائے گا، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لرنڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو، کسی سرگرمی کو، کسی کام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ ابھی آپ پروفیشنل نہیں ہیں۔ تو پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک لرن ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ پہلے سے سیکھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے فارمل ٹریننگ لی ہوتی ہے۔ فارمل ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ٹریننگ باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں بھی کہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے، اس کا متعلقہ نصاب ہوتا ہے، اس کا سلیبس ہوتا ہے، اس کا کریکولم ہوتا ہے جس کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے، اور متعلقہ وقت اس کے لیے جو متعین ہوتا ہے وہ آپ نے اس پیشے کی ٹریننگ کے اندر لگایا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک اسپیشلسٹ ہے تو سب سے پہلے وہ پری میڈیکل کرے گا کالج لیول تک، اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے اور میڈیکل کالج میں جا کے MBBS کی ڈگری لیتا ہے، اور MBBS کے بعد اس نے FCPS کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے سب سے پہلے تو ایک ایجوکیشن لی، پراپر ایجوکیشن لی، ایڈوانسڈ ایجوکیشن لی، اور ایڈوانسڈ ایجوکیشن کے بعد وہ جا کے تو ہاؤس جاب کرے گا، پراپر اس اپنی فیلڈ کے متعلق ٹریننگ لے گا، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر بن گیا ہے۔ تو جیسے کہ ڈاکٹر کے لیے ایک پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور ایک فارمل ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسی طرح کوئی بھی پیشہ ہوگا تو اس کے لیے پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پراپر ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ an occupation such a law, medicines, engineering اور اسی طرح باقی جتنے بھی شعبہ جات ہیں جن کے لیے کہ آپ کو اسپیشلائزڈ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آپ کے پیشے کہلاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو آکوپیشن ہوتی ہے، یہ جو آپ اختیار کرتے ہیں، یہ پیڈ آکوپیشن ہوتی ہے۔
اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے. ایک تو آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, خدمات دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان خدمات کے اگینسٹ آپ کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے. تاکہ کیوں پے کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یو ڈو فار اے لیونگ, وٹ یو ڈو فار اے لیونگ, جو کچھ کہ آپ زندگی کو گزارنے کے لیے, اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیڈ آکوپیشن ہے, اسپیشلی ون دیٹ انوالوز دا prolonged ٹریننگ, جس کے لیے آپ کو مخصوص قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, مخصوص قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, اور فارمل کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ آپ کا کیریئر ہوتا ہے. تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے ڈسکس کیا, یہ تھا پروفیشن یعنی پیشہ. اس کو اردو میں, چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, تو ان کو ساتھ ساتھ میں اردو میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ پیشہ کہلاتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیشے کی خصوصیات کیا ہے. بیسیکلی یہ پیشے کو اور پیشے کی خصوصیات کو اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے متعلقہ جو پیشہ ہے, ہمارا جو کام ہے ٹیچنگ کا, تو ہم نے یہ پیشے کی خصوصیات سے پرکھنا یہ ہے کہ آیا ہماری ٹیچنگ جو ہے, آیا وہ بھی پروفیشن ہے یا نہیں ہے. تو کریکٹرسٹکس کیا ہیں پیشے کی؟ فرسٹ, the professions are the based on the philosophy acquired through the advanced training. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید علم کے ذریعے سے حاصل کیے گئے فلسفے پر مبنی ہوتا ہے آپ کا پیشہ. کیا کہا میں نے؟ جدید علم کے ذریعے سے حاصل کیا گیا جو فلسفہ ہوتا ہے, اس فلسفے پر مبنی ہوتا ہے آپ کا پروفیشن, جو ایڈوانس ٹریننگ کے ذریعے سے لیا جا رہا ہوتا ہے. سیکنڈلی کیا ہے؟ پروفیشنز رینڈر یونیک پبلک سروسز وچ ریکوائرز دا ایکسٹینسو ٹریننگ. کہتا ہے کہ پیشہ ور افراد جو ہوتے ہیں وہ منفرد عوامی خدمات پیش کرتے ہیں. پروفیشنلز رینڈر کیا کرتے ہیں؟ یونیک پبلک سروسز, منفرد عوامی خدمات پیش کرتے ہیں, which requires the extensive training, جس کے لیے وسیع تر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ والی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں جو بغیر تربیت کے, بغیر ٹریننگ کے نہیں لی جا سکتی, ان کے لیے وسیع تر ٹریننگ کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. تھرڈلی, the professional work needs through the preparation, کہ جو آپ کا پروفیشنل کام ہوتا ہے اس کے لیے پراپر تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. بیکاز آف اٹس یونیک نیچر, اس لیے کہ کوئی بھی پیشہ ہوتا ہے تو وہ یونیک نیچر کا ہوتا ہے. ڈاکٹری کا پیشہ ہے تو انجینئرنگ سے ڈیفرنٹ ہے, انجینئرنگ کا پیشہ ہے تو لا سے ڈیفرنٹ ہے, اور اسی طرح آپ کسی دوسرے چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو ایک جو مستری ہے اس کا جو پیشہ ہے وہ کسی دوسرے پیشے سے ڈیفرنٹ ہے, یونیک ہے, اس کے لیے یونیک ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک جو ٹیکنیشین ہے اور ایک جو الیکٹریشین ہوتا ہے اور ایک جو گاڑیوں کا مکینک ہوتا ہے, ان سارے جتنے بھی پیشے ہیں ان کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور ان کے لیے اسپیسیفک اپنی فیلڈ کا نالج چاہیے ہوتا ہے اور اس کی پریپریشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ پیشے کی خصوصیت ہے کہ ہر پیشے کے لیے اس کی پراپر جو پریپریشن ہے وہ ضروری ہے. فورتھلی, the professions are the based on the specialized skills. جو آپ کا پروفیشن ہوتا ہے وہ آپ کی اسپیشلائزڈ اسکلز کی بیس پہ ہوتا ہے کہ اس کام کے اندر آپ کی مخصوص مہارت ہوتی ہے, تب ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے. اچھا, اب یہ چل رہی ہیں پروفیشن کی کریکٹرسٹکس. A profession requires in the extended education of its member. تو جو پروفیشن ہوتا ہے اس کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کو ایک ایڈوانسڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اپنے پیشے کے متعلق. A profession has a theoretical body of the knowledge. جو پیشہ ہوتا ہے وہ ایک علم کی تھیوریٹیکل باڈی ہوتی ہے جو آپ کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی ڈیفائنڈ سکلز کے حوالے سے, آپ کی قابلیت کو,
آپ کی ایبلٹیز کو، آپ کی سکلز کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر نالج کے آپ اپنے پیشے کی جتنے بھی سکلز ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا پیشے کے لیے ایک مخصوص ایجوکیشن کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. A profession provides a specific services. تو جیسے کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی جو پیشہ ہوتا ہے وہ مخصوص خدمات پیش کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر ہے وہ بھی خدمت کر رہا ہے، انجینئر ہے وہ بھی خدمت کر رہا ہے، لائر ہے وہ بھی خدمت پیش کر رہا ہے. تو جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ سارے کے سارے خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں. Member of the profession have the autonomy in the decision making and the practices. جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں کسی بھی پیشے کے، یا جتنے بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں اپنے پیشے کی پریکٹس کے حوالے سے، اپنے پیشے کی ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے، فیصلہ کرنے کے حوالے سے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے. اس بیس پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آزاد ہوتے ہیں اپنے فیصلہ جات کے لیے. The practice as a whole as a code of ethics. تو جو پریکٹس ہوتی ہے پیشے کی وہ کیا ہوتا ہے؟ کوڈ آف ایتھکس. آپ کی جتنے بھی اخلاقی جو آپ کی پیشے کے حوالے سے آپ کی اخلاقیات ہیں وہ سارے کے ساری اس پریکٹس کے اندر آتی ہیں. آپ کتنے ہی اپنے شعبے کے اندر ماہر کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کے اندر اخلاقی اقدار نہیں ہے، یو آر ناٹ اے پروفیشنل. تو آپ پروفیشنل نہیں کہلا سکتے. آپ پروفیشنل اس وقت کہلائیں گے جب آپ کو اپنے پیشے کے اندر مہارت بھی ہے، آپ اسکلفل بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر ایتھکس بھی ہیں، آپ کے پاس مورالٹی ویلیوز بھی ہیں. ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہو، وہ اپنے پیشے کے اندر بہت کمال رکھتا